بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نبی وہ ہے جس کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان سجایا، اور میرے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا وہ کبھی میرا اللہ رد نہیں فرماتا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اس کی مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ ان دونوں عمر میں سے ایک عمر ہمیں چاہیے اسلام کی طاقت کے لیے، اور یہ دونوں عمر جو تھے یہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ہی طاقتور ہے۔ اور میرے نبی نے سوچا کہ جو بھی ان میں سے اسلام قبول کرے گا تو انشاءاللہ اسلام ترقی کرے گا اور ترقی ہوگی، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو جائیں گے اور اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا مانگی تو عمر بن خطاب جو تھا، اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور قتل کے ارادے کے لیے گھر سے نکلا کہ میں نے نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ تقریباً ہر انسان کو پتہ ہے، تو اس واقعے پر غور کرنا ہے۔ بڑا ہی یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تو جب عمر قتل کے ارادے کے لیے گھر سے نکلا تو ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ایسے لہرا رہا تھا، تو چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی ملا۔ وہ کہتا ہے کہ عمر، آج آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور بڑی آپ کی عجیب سی کیفیت ہے، آج کدھر جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگا، آج میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے عمر، اپنے گھر کی خیر خبر لے لے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ جاؤ خبر تو لو اپنے گھر والوں کی۔ تو جب عمر گھر گیا تو عمر کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی عمر جب دیکھا تو قرآن کی آواز جب کانوں پر پڑی تو اتنا غصہ آیا کہ اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اپنی بہن اور بہنوئی کو مارتے مارتے وہ تھک گیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی گردن کو جھکا کر سوچا، اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ پھر پڑھو قرآن مجید، نکالو قرآن مجید، پھر پڑھو جیسے پہلے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کافر ہو، آپ قرآن کو نہیں مانتے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آپ قرآن کی بے حرمتی کریں گے، اس لیے ہم آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے۔ تو عمر کہنے لگا، نہیں، کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے قرآن کھولا
سبحان اللہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو جوں قرآن کی آواز اس کے کانوں کے اندر داخل ہوتی گئی، پورا وجود اس کے تابع ہوتا گیا، وجود لرزنے لگ گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں آ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جوں قرآن اثر کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بڑی دھیمی آواز سے، محبت والی آواز سے کہ مجھے بھی لے چلو آقائے دو جہاں کے قدموں میں۔ تو اٹھ کھڑا ہوا، پھر چل پڑا وہی تلوار لے کر کہ میں جا کر اپنے آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جاؤں گا۔ جب گیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک مقام پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ عمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ یہ اس ارادے سے نہیں آ رہا۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں پر۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں پر، بچھا دو پلکیں راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کیوں خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کیوں خدا کا انتخاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ جب آیا میرے نبی کے پاس تو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگ لی اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو میرے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھایا تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے میرے نبی کی طاقت، یہ ہے میرے نبی کی طاقت۔ تو اس کے لیے میرے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا سنو۔ اگر آپ یہ دعا سچے دل کے ساتھ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہر کسی کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے، عشاء کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میرے نبی کی دعا سن لیں، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے اور یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا، جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک آپ کی جھولی کو بھر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔